बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया। कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जेब। बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या ज़रूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख लेगा। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिज किया है, अभी क्या ज़रूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोज़े को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधवी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे करके क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी, कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा है। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब दे। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता मालिक लोगों को क्या जवाब दूं? बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, परेशान। अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ? फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अरे अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं? कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है।
ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ چھوٹے چھوٹے یہ 58 بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے میں پیغام آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، کل سو گئے تھے، گنگا بہا دیا تھا بستر پہ پیشاب کر کے، اللہ کا شکر ہے آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو علم میں اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے یہ بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے یہ جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98% گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے
تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے، اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے، بچہ گھر آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ 1 دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ 1 ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 ہفتہ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبیٰ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔